آج کی رات آپ کو معلوم ہے کس شہید کی رات ہے، کس مظلوم کی رات ہے۔ آج کی رات صبح 25 محرم ہے۔ خدا جانے خون رونے والا امام، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، خون رونے والا امام کل اس دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے۔ 25 محرم ہے۔ خدا جانے صفِ عزا پہ کون کون بیٹھا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سے، امام زمانہ ضرور صفِ عزا پہ بیٹھے، اور خدا جانے کیا وہ بی بی نہیں بیٹھی ہوگی جس نے کہا تھا مجھے وہ سوار کرائے محمل میں جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں مجھے اتارے بھی اور سوار بھی کرائے۔ اللہ اکبر۔ وہ پاک بی بی بھی اسی صفِ عزا پہ موجود ہے، تمام معصومین صفِ عزا پہ موجود ہیں۔ یہ وہ میرا امام ہے۔ جب آیا نا شام کے بازار میں، بہت سی باتیں ہیں یہاں جو مجھے منزل کی طرف لے کے چلنا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے میں جملہ کہوں، جب آ گئی نا 10ویں کی رات، امام نے خیام کی ترتیب اس رات کو بدل دی۔ اصحاب کے خیمے پہلے دور تھے، اس رات 10ویں کی رات درمیان میں اصحاب کے خیمے لگا کے نا، درمیان میں بیویوں کے خیمے لگائے، اور ایک کونے میں جناب سجاد علیہ السلام کا خیمہ لگا کے امام نے فرمایا میرے صحابیوں تمہاری آج آخری رات ہے، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو۔ جب انہوں نے عبادت کا معیار پڑھایا نا، ان کی آواز نکلی تو جناب سجاد کے پردہ غیبت ہٹاؤ، کشیدی پردہ غیبت ہٹاؤ۔ جب کان میں آواز آئی، ترکی غلام ساتھ بیٹھا ہے، میرے امام نے فرمایا غلام جاؤ بابا کو کہو کہ میرے لیے کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ فوراً گیا غلام، مولا جناب سجاد نے یاد کیا ہے۔ اب جو امام آئے جناب سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، امام نے فرمایا بیٹا اٹھ نہیں سکتے، بیٹھے رہو۔ امام نے بیٹھ کے پیشانی چوم کے کہا سجاد مجھے کیوں بلایا؟ جملہ سنیں گے، اسی لیے میں اس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے۔ سجاد مجھے کیوں بلایا؟ جناب سجاد نے کہا بابا یہ آواز کن کی ہے؟ اگر آپ سمجھ گئے مسائب یہی ہے، اجرکم اللہ، یہی لفظ معلوم ہے، یہی مسائب ہے۔ میرے آقا نے کہا بابا یہ آواز کن کی ہے؟ خدا گواہ ہے امام نے جھک کر جواب میں کہتے ہوئے فرمایا او میرا غیور بیٹا، یہ میرے صحابی ہیں۔ جب کہا نا صحابی ہے، جناب سجاد نے کہا بابا آخر صحابی ہے نا، ان کی آواز میری پھوپھی زینب کے کانوں میں پڑ رہی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اس وقت امام نے گلے لگا کے سجاد علیہ السلام سے کہا بیٹا آج کی رات ایسے رہنے دیں، آج ہمارا انتظام ہے، آج کی رات ایسے رہنے دیں، یہ ہمارا انتظام ہے۔ کل شام غریبہ آئے گی، تو جاننا تیری زینب جان۔ اجرکم اللہ، ہو گیا مصائب، ہو گیا۔ خدا جانے جو صحابہ کی آوازیں برداشت نہیں کرتا، اللہ جانے بازار کوفہ اور بازار شام میں کیسے گزرا ہوگا۔ یہی وجہ ہے میرے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ امام نے رو کے 3 بار کہا الشام، الشام، الشام۔ جب 3 مرتبہ ہے آ گیا میرا مولا بازار شام میں، 7 والے دروازے سے لے کر تھوڑا سا بتا پھر پلٹ جاتے، جب چلا نا امام 7 والے دروازے سے لے کر دربار یزید تک 70 قدم کا فاصلہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ خدا گواہ بیویوں کو 16 گھنٹے لگے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ خدا جانے کتنی کتنی دیر تک زہرا کی بیٹیاں، اور گلے میں رسی بھی ہے،
بیویوں کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور زجر ابن قیس کے ہاتھ میں رسی ہے۔ 16 گھنٹے کے بعد جب بیویاں آئیں نا دربار یزید کے دروازے پر، اندر یہ ملائم بیٹھے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، ٹھٹا مخول ہو رہا ہے، اس وقت بی بی نے کہا سجاد کوئی اور دروازہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ ماحول ہماری یہی کہنا بی بی نے، کوئی اور دروازہ ہے؟ جب یہ کہا نا اس وقت میرے آقا نے کہا پھوپھی اماں اذن الہی اور مشیت الہی ہے، اسی دروازے سے آپ نے گزرنا۔ یہ سننا تھا میری بیوی نے کہا ام کلثوم یا علی کہہ کر میرے ساتھ پیچھے آ جاؤ۔ جو ہی بیویاں داخلے دربار ہوئی نا، اس ملوم نے یزید نے کہا ہر بیوی کو میرے آگے سے گزارا جائے۔ بہت بڑا مصائب ہے بے پاک بیویاں، اجرکم اللہ، یہ آج رونے کی ہے، غصہ دینے کی ہے۔ اللہ جانے جناب سجاد پہ کیا گزری ہوگی۔ اجرکم اللہ، ہر بیوی کو اس نے ملوم نے حکم دیا میرے آگے سے گزارے۔ بیویاں گزرتی جا رہی ہیں، گلے میں رسی ہے۔ روایت میں جب 4 سال کی سکینہ آئی گلے میں رسی ہے، کیسے ہے؟ اتنی سخت ہے کہ ایڑیوں کے بند جناب سکینہ چل رہی ہے۔ جب سکینہ کو دیکھا تو یزید نے کہا زجر رک جا، رک گیا، بچی تو کون ہے؟ اتنی تنگ تھی گلے کی رسی، جناب سکینہ بول نہیں سکی۔ جناب سجاد کو دیکھا، ہائے ہائے ہائے، وہ بول نہیں سکی۔ دوسری مرتبہ یزید نے کہا، پھر بھی بول نہیں سکی۔ تیسری دفعہ جب چھڑک دے کے کہا نا، اس زجر نے اس زور سے رسی کھینچی کہ بیویوں کے قدم ہل گئے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا یزید جس طرح تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اجرکم اللہ، یہی حق ہوتا ہے، تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، آنکھوں میں بھی پردہ پڑ گیا ہے، دیکھ نہیں رہا کہ میری بیٹی بہن جناب بہن سکینہ کے گلے کی رسی کتنا تنگ ہے۔ کہا زجر اس رسی کو کھول دو۔ امام نے فرمایا خبردار، یہ آل رسول ہے، غیر محرم ہے۔ پھر کہا کون کھولے؟ فرمایا میری رسی کھولو، میں اپنی بہن کی رسی کھولتا ہوں۔ اب جو امام نے رسی ڈھیلی کی نا، یہ روایت ہے کہ سکینہ نے قدم زمین پہ رکھ کے ایک لمبی سانس لی، ہائے 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 ہائے، لمبی سانس لی۔ اب میرے امام نے فرمایا اگر نانا رسول اس وقت آ جائے جدید کیا جواب دے گا؟ بس 1 سال کی قید گزار کے میرا سجاد واپس آ گیا مدینے، آئے آئے آئے۔ روایت میں ہے مدینے آنے کے بعد 3 سال کے بعد امام کا ماننے والا منہال ایک شخص ہے، منہال اس کا نام ہے، یہ امام کو ملنے آیا۔ جب آیا پتہ لگا امام مسجد نبوی میں محو عبادت ہے۔ اب جب یہ مسجد نبوی میں آیا کیا دیکھتا ہے کہ امام عبادت تو فرما رہے ہیں، حالت یہ ہے ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں، بے چینی سے امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ روایت میں جب یہ دیکھا امام نے نماز ختم کی تو یہ قدموں میں آ کے گر گیا، مولا اس بے چینی سے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا منہال کربلا کے واقعے کو 3 سال گزر گئے، ابھی کربلا کے زخم اچھے نہیں ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، یہی مصائب ہے، کربلا کے زخم اچھے نہیں ہوئے۔ منہال کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں وہ زخم کیسے ہیں۔ میں نے کہا مولا زیارت نہیں کروا سکتے۔ اب جو امام نے پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، منہال کہتا ہے مجھے سفید ہڈیاں نظر آئی، ان پہ گوشت نہیں تھا۔ میں نے رو کے کہا مولا یہ گوشت کدھر گیا؟ فرمایا مجھے اونٹ میں بٹھا کے میرے پاؤں میں ایک طرف زنجیر دوسرے پاؤں میں، جب زنجیر تپ گئے گرم ہو گئے نا یہ اونٹوں کو دوڑاتے تھے، گوشت کٹ کٹ کر زمین ہائے 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 زمین پر گر جاتا تھا۔ یہ کہہ کے امام نے رونا شروع کیا۔
بلال کہتا ہے مولا ایسا نہ روئے، میں زندگی سے مایوس ہو رہا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، جناب یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، ہائے 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 ہائے، میرے ایک دن میں 18 یوسف چلے گئے، لا مثل لہم ولا نذیر۔ اس نے کہا مولا جوانوں کا شہید ہو جانا ان کے لیے عزت ہے، یہ کہہ کے امام نے کہا ماؤں بہنوں کا درباروں میں جانا برہن حسار، یہ میں نے دیکھا ہے۔ میں کہوں گا مولا تجھے زہر دیا گیا، تیرا جسد پاک اٹھا، مولا ہم سبھی بناتے ہیں، مولا سبھی ہم اس لیے سبھی بناتے ہیں، مولا ہم مدینے میں نہیں تھے اب سبھی بناتے ہیں، قیامت تک سبھی ہے بنتی رہے گی، امام کا ماتم ہوتا رہے گا، ماتم امام۔